اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ میں ہوں سید عدنان حیدر جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں الکوثر میڈیا۔ آج ہمارے پاس جو واقعہ موجود ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے سچے عاشق کا واقعہ ہے کہ اس سچے عاشق نے جناب امام حسین علیہ السلام سے کتنی سچی محبت تھی، امام زمان علیہ السلام سے کتنی سچی محبت تھی، کیونکہ یہ واقعہ تقریباً آج سے 70 سال کے قریب پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ایران میں رضا شاہ پہلوی کے باپ رضا خان کی حکومت کے ابتدائی ایام تھے، یعنی اس کی بادشاہت کے ابتدائی ایام تھے، تو اس نے آتے کے ساتھ ہی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر پابندی عائد کر دی۔ اب یہ امام زمان علیہ السلام کا عاشق کہ جن کا نام سید کریم محمودی کفاش تھا، اور کفاش فارسی زبان میں موچی کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی نام سے سید کریم کفاش کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، لیکن بہت ہی عارف اور زاہد متقی پرہیزگار انسان تھے، امام زمان علیہ السلام کے سچے عاشق تھے۔ لہٰذا اب ان کا کام کیا ہوتا، کیونکہ عزاداری سید الشہداء پہ پابندی تھی، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھر میں مجلس کو خفیہ طور پر برپا کیا کرتے، یعنی جب کسی کو مجلس کرنی ہوتی تو وہ آدھی رات کے پہر بڑی مشکل سے لوگوں کو جمع کرتا اور اپنے گھر کے بیسمنٹ میں بڑی خفیہ طریقے سے مجلس ہوتی، اور اگر اہلکاروں کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا تو یقیناً بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تو لوگ عزاداری سید الشہداء نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہ سید کریم محمود کفاش جو تھے یہ کیا کرتے، کیونکہ ان کی چھوٹی سی دکان تھی تہران میں اور وہاں پر یہ موچی کا کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کا خاندان ایک بڑا خاندان تھا اور ان کا گزر بسر اس سے بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا، یعنی بڑی تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا ولی کس طرح سے کرتا کہ جب بھی کسی امام علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا تو یہ کیا کرتے کہ اپنے اسی موچی کی دکان پر یعنی طرز کے اندر نوحے کے اشعاروں کو پڑھتے اور زار و قطار گریا کرتے۔ جب یہ اشعار کو پڑھتے اور زار و قطار گریا کرتے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آج فلاں امام کی شہادت کا دن ہے یا اہل بیت علیہم السلام کے خاندان میں سے کسی کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسی طرح سے جب کسی امام کی ولادت کا دن ہوتا یا اہل بیت علیہم السلام کی خاندان میں سے کسی کی ولادت کا دن ہوتا تو یہ کیا کرتے کہ ایک ٹرے میں تھوڑی سی شیرنی رکھ کر لوگوں کو تقسیم کیا کرتے، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آج فلاں امام کی ولادت کا دن ہے۔ تو ان کا یہ معمول تھا، تو اتنے کٹھن مراحل میں انہوں نے اتنے کٹھن وقت میں عزاداری سید الشہداء لوگوں تک منتقل کی کہ ورنہ تو عزاداری کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور لوگ کس طرح سے آنے والی نسل کو متوجہ کریں کہ آج امام کی شہادت کا دن ہے یا عزاداری کے ایام ہیں، تو یہ گریہ وزاری کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے تو ایک مرتبہ ان کا مالک مکان جو تھا وہ آیا اور کہا کہ سید کریم محمود آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا گھر خالی کر دیجئے۔ اب یہ سید کریم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت مہینوں سے آپ کے گھر کا کرایہ نہیں دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے تھوڑی مہلت دیجئے تاکہ میں آپ کے کرائے کا انتظام کر دوں۔ لیکن مالک مکان بضد ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں سید، میرا اب خانوادہ بڑھ گیا ہے، یعنی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، مجھے بڑے گھر کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے ہر صورت میں اپنا گھر خالی چاہیے اور میں راضی نہیں ہوں کہ آپ مزید اس گھر میں قیام کریں۔ اب جیسے ہی سید کریم نے یہ سنا تو کہا کہ اگر آپ واقعی میں راضی نہیں ہیں تو میں آج اور ابھی آپ کا گھر خالی کیے دیتا ہوں، کیونکہ میں اس گھر میں نمازوں کو ادا کرتا ہوں،
دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ ہوتا ہے متقی انسان، پرہیزگار انسان، کیونکہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جس گھر میں اگر آپ رہتے ہیں، اگر اس گھر کا مالک آپ کے رہنے پر راضی نہیں ہے تو وہاں پر آپ کی نماز جائز نہیں ہے۔ تو سید محمود کو، سید کریم کو یہ ہوا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں ضائع ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آج اور ابھی اسی وقت آپ کا گھر خالی کیے دیتا ہوں۔ بس اپنے گھر کے تمام سامان کو جمع کیا اور سامان لے کر فٹ پاتھ پر آ کے بیٹھ گئے۔ اب گھر کی خواتین بھی موجود تھیں، تو لہٰذا ان کے پردے کی خاطر سید کریم نے چاروں طرف ایک چادر لگا دی کہ خواتین کا پردہ برقرار رہے۔ اب یہ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ عابد اور زاہد انسان تھے۔ ان کی پہلے بھی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی تھی، تو امام زمان علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اور فوراً کہا کہ آقا، بہت اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے کر آ گئے۔ تو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سید کریم کہ یہ دنیا آفتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کی جگہ ہے، لہٰذا یہ صبر کرو۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دنیاوی مشکلات کا بتایا کہ یقیناً دنیا میں انسان پر اور مومن پر خصوصیت کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں اور دشواریاں آتی ہیں۔ اب یہ امام زمان علیہ السلام کے ایسے عاشق تھے کہ ایسی مشکل کے وقت میں بھی امام زمان علیہ السلام سے مزاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کے اجداد پر قربان جاؤں، آپ نے اور آپ کے اجداد نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن آپ ایک ایسی پریشانی سے نہیں گزرے، یعنی آپ کرایہ دار ہونے کی پریشانی سے نہیں گزرے۔ تو امام علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو امام علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کیونکہ کہا تھا کہ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی، تو اور واقعی میں امام کا کہنا بالکل صحیح ہوا، کیونکہ امام نے کہا تھا تو ان کو تہران کے ایک تاجر کے سید مہدی کہ جو ایک تہران کے بڑے نامور تاجر تھے، مخیر حضرات میں شمار ہوتے تھے، ان کے بھائی نے سید کریم محمودی کو ایک گھر لے کر دے دیا کہ اور وہ وہاں پر اپنے خانوادے کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ لہٰذا سید کریم کا یہ گھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کیونکہ اکثر و بیشتر یہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تہران میں جناب شاہ عبد العظیم علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی ہے، تو وہاں پر زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ان کی ملاقات امام زمان علیہ السلام سے وہاں پر ہوتی ہے۔ اب جب امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ سید کریم، کیا چاہتے ہو کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد چلیں؟ تو سید کریم یہ سنتے ہیں، کہتے ہیں مولا، میں بالکل کیوں نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور امام علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بس امام زمان علیہ السلام نے سید کریم کا ہاتھ پکڑا، بس 2 سے 3 قدم آگے بڑھائے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں پہنچ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ سید کریم، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم سید علی مفسر کی قبر پر چلیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی آقا، میں بالکل ضرور چاہتا ہوں کہ چلیے، میں بھی سید مفسر کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب امام زمان علیہ السلام صحن میں کھڑے ہو کے 2 سے 3 قدم چلتے ہیں کہ اپنے آپ کو تہران پہنچا دیتے ہیں۔ اب تہران کے شوش اسکوائر پر سید مفسر کی قبر ہوتی ہے۔ اب امام زمان علیہ السلام سید کریم کو لے کر سید مفسر کی قبر پر آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی سید مفسر کی قبر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھیے عزیزان، اس کو بہت غور سے سنیے گا اس بات کو کہ سید کریم وہ شخص ہیں کہ جن کی نظریں کھلی ہوئی ہیں، امام زمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، عارف اور زاہد انسان ہیں،
یعنی انہوں نے برزخ تک کا مشاہدہ کیا ہے، دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن برزخ کا نظارہ کر چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام سید مفسر کی قبر پر آئے ہیں، اور سید مفسر کی جب قبر پہ پہنچتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے امام سے سید علی مفسر کہتے ہیں کہ مولا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری قبر پر آئے۔ اب یہ سید کریم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امام زمان سے کیا بات ہو رہی ہے۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد سید علی مفسر یعنی جن کی قبر پہ امام زمان علیہ السلام آئے تھے، وہ سید کریم کفاش سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ مرتضی زاہد کہ جو سید علی مفسر کے دوستوں میں سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ان تک سلام پہنچا دیجئے گا اور ان سے میرا شکوہ کیجئے گا کہ کچھ دن ہو گئے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک شیخ مرتضی زاہد میری قبر پر حاضر نہیں ہوئے۔ تو یہ الفاظ سید علی مفسر سید کریم کفاش سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی اثنا میں امام زمان علیہ السلام سید علی مفسر سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید علی مفسر شیخ مرتضی زاہد جو ہیں علیل ہیں، اس وجہ سے وہ ابھی تک آپ کی قبر پر آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں آ سکے ہیں، لہٰذا میں ان کی نیابت میں، یعنی امام زمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی نیابت میں آپ کی قبر پر حاضر ہوا ہوں۔ کہ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں علماء حقہ کہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو امام علیہ السلام اپنی ان کی نیابت میں ان کے دوستوں کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور سید کریم محمودی کفاش کی معرفت کا عالم دیکھیے کہ امام زمان علیہ السلام سے مزاح تک کرتے ہیں اور بار بار امام زمان علیہ السلام سے کی زیارت کر چکے ہیں، تو کتنے عارف اور زاہد انسان تھے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں جب کوئی انہیں دل سے پکارے۔ تو خداوند عالم یقیناً ہمیں بھی ایسے عاشقوں میں شمار فرمائے کہ امام زمان علیہ السلام ہماری مدد کو فوراً پہنچ جائیں، اور خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو آقا امام زمان علیہ السلام کے مددگاران اور ناصران میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔